علی کو برداشت نہیں کرتے، وہ علی ولی اللہ کلمے کی صورت میں برداشت کریں گے۔ اور جا دیکھ، خدا کی قسم تاریخ پڑھ کے دیکھ، تیرے میرے 11ویں آقا جن کا سب سے بڑا فضائل ہے، اس سے بڑھ کے میں نہیں سمجھتا کوئی ہو کہ وہ 12ویں کا بھی باپ ہے۔ وہ 12ویں کے بھی باپ ہے۔ ان کی تفسیر قرآن مجید کی، اس میں امام کا 11ویں آقا کا فرمان فرماتے ہیں بسم اللہ، یہ فرق ہے مومن اور منافق کے درمیان۔ معصوم نے تشریح فرمائی، فرماتے ہیں جو بندہ نماز میں بسم اللہ بالجہر پڑھے بلند آواز سے، زور اثر کی نماز ویسے آہستہ پڑھنی چاہیے، مغرب عشاء کی بلند آواز سے، فجر کی بلند آواز سے، زور اثر آہستہ پڑھنے کا حکم، لیکن اس میں بھی حکم ہے کہ بسم اللہ بالجہر پڑھ، بلند آواز سے پڑھ، کیونکہ تیرے 11ویں آقا کا فرمان ہے کہ یہ بسم اللہ مومن اور منافق کے درمیان یہ ایک فرق ہے۔ اگر کوئی بسم اللہ بلند آواز سے پڑھے تو سمجھنا مومن والی نماز ہے، سمجھنا مومن والی، دوسرے لفظوں میں ایسے نہیں جن کے دلوں میں علی بستا ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ بسم اللہ بلند پڑھے، بسم اللہ نماز میں بلند آواز سے پڑھو، وہ سمجھ لو علی والی پڑھ رہا ہے، اور جو بسم اللہ کے بغیر پڑھتا ہے وہ سمجھ لو معاویہ والی پڑھ رہا ہے۔ کیونکہ بسم اللہ اور علی کا قریب کا تعلق ہے۔ بسم اللہ بھی مومن اور منافق کی پہچان، اور ذات علی بھی۔ ہاں ابن مسعود ہے خود کہتا ہے ہم عہد پیغمبر میں جب صحابہ میں دیکھنا چاہتے تھے کہ نبی کی بزم میں بیٹھنے والوں میں سے کون مومن ہے کون منافق ہے، تو ہم اللہ اللہ نہیں کرتے تھے، محمد محمد نہیں کرتے تھے، ہم بزم صحابہ میں یا علی کہتے، جس کا چہرہ کھل جاتا وہ سمجھ لیتے کہ مومن ہے، اور جس کا چہرہ مجرا جاتا سمجھ لیتے یہاں کوئی فرق ہے۔ تو جو ہے علی مولا نے کیا کہا کہ بسم اللہ کا نقطہ بے کا نقطہ، یا علی آپ نے اپنے کو نقطہ کہا اور بسم اللہ کا بے کا کہا، ہم تو سمجھے تھے کہ یہ بے کا نقطے کی حیثیت ہمارے ہاں تو کچھ نہیں، یا علی آپ نے نقطہ کہا دنیا رہتی ہوئی میرے کلام کو سمجھے، پھر پتا چلے گا کہ میں نے اپنے کو نقطہ کیوں کہا، کس لیے کہا۔ دلیل ایک دے دوں، مثال دے دوں، جہاز ایئرپورٹ پہ رننگ کرتا ہوا نیچے اترا ہوا دیکھو، بڑا ہوتا پرواز کرنے لگتا ہے، اوپر جیسے جیسے جاتا جب میں بڑا ہی ہوتا وہ چھوٹا نہیں ہوتا، آنکھوں کی بنائی تھے چھوٹا محسوس کرتے ہیں، اور جب بالکل اوپر 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 جہاں تک نظر کی انتہا ہوتی وہاں پہ یہ جا کے نقطہ نظر آتا، وہاں پہ یہ جا کے نقطہ نظر آتا ہے۔ علی کہتے ہیں میں نے اپنے کو نقطہ اس لیے کہا جہاں پہ عقل انسانی کی فکر کی انتہا ہوتی ہے وہاں پہ علی پھر نقطہ نظر آتا۔
نکتہ نظر آتے ہیں کلام میں. بسم اللہ کے اس نکتے میں بھی پڑھنا چاہوں. کربلا والوں کا دیا ہوا اتنا ہے میرے پاس, معصومہ قوم کی اتنی عطا میرے پاس ہے, ان کی دری کو چوم چوم کے جو مجھے ملا. کربلا معلیٰ میں اور معصومہ قوم کے حرم میں 3 مہینے صرف بسم اللہ پہ پڑا ہوا, صرف بسم اللہ. بڑے راز ہے اس میں. کائنات کے امیر نے ویسے نہیں اپنے کو نکتہ کہا, جعلی اپنے کو کوئی اور حرف کا نکتہ کہہ دیتے, نکتہ ہی کہنا تھا. باقی بھی تو حروف تہجی کے حروف ہیں, آپ کسی اور کا نکتہ کہہ دیتے. کہا نہیں تم میری فکر کو نہیں سمجھے, باقی جتنے حروف تہجی کے ہیں بے کے بغیر وہ سارے حروف نکتے کے ساتھ بھی پڑھے جا سکتے ہیں, نکتے کے بغیر بھی سمجھ میں. تے ہے, سے ہے, جیم ہے, ہے ہے, توئیں ہے, زوئیں ہے, زوئیں نکتے کے ساتھ, توئیں نکتے کے بغیر, سواد نکتے کے ساتھ, سواد نکتے کے بغیر, زواد نکتے کے ساتھ, دال نکتے کے بغیر, زال نکتے کے ساتھ. یعنی ان باقی حروف کی سمجھ نکتے کے بغیر آ سکتی ہے, لیکن ہے بے ہی ایک ایسا جو نکتے کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا, جو نکتے کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا. اور یہ بے ہے کون سی؟ نبوت کی بے ہے. میں ہوں اس بے کا نکتہ. جس طرح بے نکتے کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی, اسی طرح آخری نبی کی نبوت بھی میں علی کے بغیر سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی. نبوت میرے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی. دنیا میں ظہور کر بھی چکی ہو, میرے انتظار میں رہتی ہے کب آئے اعلان نبوت کرو. ٹھیک ہے, بے کا نکتہ کیوں کہا؟ یا علی باقی حروف سارے, پھر نکتہ کہا. جبکہ قرآن کی کوئی آیت کہتے, قرآن کی کوئی سورت کہتے, قرآن کا کوئی رکوع اپنے کو کہتے, قرآن کا کوئی پارہ اپنے کو کہتے, کیونکہ وجود زیادہ ہے. ہاں کہا نہیں, میں نے نکتہ کہا. کہ ہم کہا کس لیے؟ کہا دیکھو کائنات کا بڑے سے بڑا رائٹر قرآن لکھنے بیٹھ جائے, سب سے پہلے ابتدا کس سے کرے گا؟ جب ہی کرتاس لے کے, کاغذ لے کے, قلم اٹھا کے جیسے ہی اوپر قلم رکھے گا تو پہلے کیا بنے گا؟ وہ نکتہ بنے گا نا. نکتہ پھیلے گا تو قرآن بنے گا. نکتہ پھیلے گا تو قرآن بنے گا. تو میں نے اسی لیے اپنے کو نکتہ کہا کہ کائنات کی ہر چیز کی ابتدا ہے بسم اللہ سے. بسم اللہ کی ابتدا ہے میں علی کے نکتے سے. کہ نکتہ بنے گا, پھیلے گا, پھر قرآن بنے گا. اسی لیے تو عقیدت مند کہتے ہیں علی سمٹ جائے تو نکتہ بنتا ہے, بکھر جائے تو قرآن بنتا ہے. بسم اللہ کے فضائل تھوڑے نہیں, لیکن تھوڑا سا آج آگے کا سفر. یوسف سے بھاری ہے بسم اللہ. کیا بات ہے, وہ جو ہے اگر آپ کی محبت ہو تو تھوڑا سا آج سفر آگے کا کرنا چاہتا ہوں. ہاں آج ہم پہ اعتراض کرتے ہو کہ یہ علم میں کیا پڑا ہے, علم سے کیا مانگتے ہو, علم تمہیں دیتا کیا ہے,